کسی وقت اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر و جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجے کو قبولیت عطا فرمائے۔ خوشبو کے فضائل اور آداب کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے انگوٹھی بنوائی اور اس کے اندر خوشبو سیٹ کروائی، خوشبو لگوائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے خوشبو لگائی تھی اس کو کستوری کی خوشبو کہا ہے۔ کستوری کی خوشبو عمدہ ترین خوشبو ہے، یعنی سب سے بہترین خوشبو ہے، اور اس کو پسند کیا گیا ہے، اور یہ ایک قدرتی پیداوار ہے۔ اس کو مشک کی خوشبو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کستوری کی خوشبو ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو بڑی بڑی ادویات میں یعنی دوائیوں میں استعمال بطور دوا کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا عنوان ہے کہ مرد اور عورت کی خوشبو کا فرق۔ مرد کیسے خوشبو لگائے، کون سی خوشبو لگائے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، عورت کیسے خوشبو لگائے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ مرد و عورت کو یکساں خوشبو استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یعنی مرد بھی وہ خوشبو لگائیں اور عورتیں بھی وہ خوشبو لگائیں، اس کی قطعاً بالکل اجازت نہیں، بلکہ مرد ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ تو زہر نہ ہو لیکن اس کی خوشبو زہر ہو سکتی ہے، اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ زہر ہو لیکن اس کی خوشبو دور تک نہ جا سکے۔ یعنی عورت کو ایسی خوشبو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسرے بندوں تک جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کو دراصل خوشبو منع نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ عورت کو خوشبو منع نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کہہ رہا ہے کہ تو ایسی خوشبو استعمال کر جو دور تک نہ پہنچ سکے، اس سے عورت کی تحفظ کی جو رائے ہیں وہ اسلام ہموار کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر عورت اس طرح کی خوشبو استعمال کرے گی جو دور تک سرایت کرتی ہو تو وہ یقیناً مردوں کی توجہ کا مرکز بن کے رہ جائے گی، کیونکہ یہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو دوسرے کی طرف خود بخود مائل کرتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، اگر کسی بندے نے اچھی خوشبو لگائی ہو تو ہر بندہ اس سے پوچھنے سے مجبور ہے، یار یہ تو نے کون سی خوشبو استعمال کی؟ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جو خوشبو ہے یہ توجہ کا مرکز بن کے رہ جاتی ہے۔ تو عورت کو اسلام اس چیز سے بچانا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بن کے رہے، لہذا بازاروں میں اس طرح کی خوشبو لگا کے نکلنا
تیز پرفیوم لگا کے نکلنا عورتوں کے لیے بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ ہو لیکن جس کا رنگ نہ ہو اس کی خوشبو ہو، عورت ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہو لیکن اس کی خوشبو نہ ہو، یعنی دور تک اس کی خوشبو سرایت نہ کرتی۔ تیسرا ہمارا عنوان ہے کہ خوشبو کا اظہار کرنا۔ مرد کے لیے تو بہر صورت جائز ہے کہ وہ جناب اچھی خوشبو لگا کے اس کا اظہار کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس اس نیت سے گئی کہ وہ اپنی خوشبو کا اظہار کرے، وہ زانیہ ہے، وہ عورت زانی ہے۔ کیوں؟ جو اس کی خوشبو ہے وہ اس نے اس نیت سے لگا رکھی ہے کہ یہ میں خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزروں گی یا لوگوں کے پاس جاؤں گی تو میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن کے رہ جاؤں گی۔ یاد رکھیں، اس طرح خوشبو کا استعمال کرنا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام بالکل اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، عورت اپنے میاں صاحب کی خوشی کے لیے گھر میں رہتے ہوئے اچھی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ پھر سمجھ لیں، گھر میں رہتے ہوئے میاں صاحب کی خوشی کے لیے یا میاں صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، میاں صاحب کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ بلکہ اگر وہ ایسا کرے گی کہ اپنے میاں صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر وہ خوشبو کا استعمال کرے گی تو ایسا کام کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے اس کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ یعنی اپنے میاں صاحب کے لیے عورت بناؤ سنگھار بھی کر سکتی ہے، میک اپ کا بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائیں جو خلاف شرع ہو۔ خوشبو لگا سکتی ہے، اچھا سوٹ پہن سکتی ہے، جس طرح بھی اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا چاہے وہ اپنے میاں صاحب کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھ سکتی ہے، ادروائز اس کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا ہمارا عنوان، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اور اس سے ہٹ کے آپ کو عرض کروں۔ بعض بندوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے یا وہ اس طرح کی خوشبو پسند کرتے ہیں کہ جب وہ خوشبو لگا کے آتے ہیں تو جو مجمع ہوتا ہے یا جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں تیز خوشبو لگانا۔ خوشبو بھی ہم ایسی استعمال کریں کہ جس کے ساتھ کوئی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی واقع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشبو ایسی استعمال کی جائے کہ جب بندہ اس مجمع کے اندر داخل ہو تو بندے کی خوشبو کی وجہ سے مجمع کے اندر ایک رونق سی پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم سیکھیں، یہ دین کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو یقیناً ہم بربادی کی طرف گامزن ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بربادی سے بچ جائیں، کسی قسم کا ہمیں زوال کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے،
پھر ہم مردوں کا قصور بناتے ہیں، عورتوں کو خود ہم سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر ہمیں پریشانیاں بھی ہوں گی، رسوائیاں بھی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل